السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و حاضرین، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور زیادہ شکر کہ اس رب کائنات نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا امتی بنایا، اور آج ہم سب کو یہاں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ جل شانہ نے کتاب کا ذکر فرمایا، اس میں لفظ وہ یعنی وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابوں کا نزول ہوا، اللہ جل شانہ نے تورات، انجیل، زبور اور بہت سارے صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے، مگر کسی کتاب کی ذمہ داری رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم میں نہیں لی۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، کوئی بھی کتاب لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ قارئین کرام سے گزارش ہے، پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کتاب میں کوئی کمی نظر آئے تو ہمیں اطلاع دیں، ہمیں پتہ دیں، ہمیں بتائیں، ہم آئندہ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ مگر ان تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ نے یہ کیوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ کہ اس لیے فرمایا، سب سے پہلے یہ سمجھا دوں کہ لفظ وہ کیوں لایا، کتاب ہمارے سامنے ہے، لفظ وہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے مثال کے طور پر یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے پہلے ان کو کہیں سنا ہو یا پہلے ان کا ذکر ہوا ہو یا پہلے آپ نے دیکھا ہو، میں کہوں گا یہ وہ مولانا صاحب ہے۔ کیا کہوں گا؟ یہ وہ مولانا صاحب ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ وہ مقدس کتاب سے مراد یعنی کہ اس کتاب کا ذکر
رب کائنات نے تورات میں بھی کیا، اس کتاب کا ذکر رب کائنات نے انجیل میں بھی کیا، اس کتاب کا ذکر رب کائنات نے دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ذکر فرمایا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے کتب سابقہ میں ذکر فرمایا ہے۔ لہذا یہودیوں نے اس کا انکار کیا تھا تو رب نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم انکار کرتے ہو، جس کی بشارت پہلے دے دی گئی، جس کتاب کی بشارت انبیاء کرام نے دی ہے، یہ وہی سچی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر رب کائنات نے تورات شریف نازل فرمائی۔ تورات شریف جس میں 1000 سورتیں اور ایک سورت 1000 آیت کی ہوا کرتی، اتنی بڑی کتاب، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ میں اس سے بھی بڑی کتاب نازل فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ وہ کس پہ نازل ہوگی؟ تو میرے رب نے فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت تو اس کتاب کو نہیں پڑھ پاتی، جن کی اتنے طویل عمریں ہیں، تو امت محمدیہ کی عمریں تو بہت چھوٹی ہوں گی، بہت کم عمریں ہوں گی، تو کم عمریں ہوں گی ان کی، تو وہ کیسے پڑھ پائیں گی؟ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں قرآن مقدس کو نازل فرماؤں گا، اس میں 114 سورتوں میں تمام کتب کے جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی ذکر ہوگا، جو بھی حقائق ہوں گے، جو بھی اس کی تفسیر ہوگی، وہ ساری کی ساری 114 سورتوں میں ہوگی، اور 114 سورتوں کی تمام اس کے حقائق، پوری اس کی تفسیر پہلی 7 آیتوں میں ہوگی۔ وہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین میں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا پورے قرآن کے حقائق، پورے قرآن کی تفسیر ان 7 آیتوں میں بیان فرما دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ان 7 آیت کے مطابق، اس 7 آیت کے حقائق، ان 7 آیت کی تفسیر 7 لفظوں میں بیان فرما دوں گا۔ وہ 7 لفظ کون سے ہیں؟ وہ 7 حرف کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر میرے رب نے فرمایا ان 7 حرفوں کے حقائق، ان 7 حرفوں کی تفسیر لفظ الف میں بیان فرما دوں گا۔ حضرات گرامی یہ اتنی مقدس کتاب ہے، وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے محمد عربی کے جو امتی ہوں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے۔ حضرات گرامی یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ حضرات گرامی رب فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو، صرف یہ نہیں ہم نے پڑھ لیا تو چھوڑ دی بس، ایسا نہیں، بلکہ قرآن پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کے معنی پہ غور کرو، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم قرآن جن چیزوں سے، جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں، اور جس کام کو جائز کہا ہے وہ کام کریں، تو ہم قرآن کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک طرف قرآن پڑھ دیا، ہم قرآن کے احکام پہ عمل نہ کریں تو پھر ہم کہیں کہ ہم ہیں عاشق رسول، پھر ہم کہیں کہ ہم ہیں اللہ کے خاص بندے، پھر ہم کہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم پہ رحم و کرم نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ملائکہ سے فرمایا جاتا ہے اے ملائکہ جاؤ فلاں بستی پہ عذاب نازل فرما دو، فلاں بستی پہ عذاب نازل فرما دو۔ ملائکہ آتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مقدس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، تو
تو جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بستی میں ان لوگوں میں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، لہذا ان کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ شخص ہے، توجہ رکھیں، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ اور معاشر حافظ قرآن سے میرا رب فرمائے گا اے حافظ قرآن بتا دنیا میں کتنے لوگوں نے تیرے ساتھ محبت کی، کتنے لوگوں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، کیا تو ان کو جانتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں میرے رب میں جانتا ہوں۔ تو بندے سے کہا جائے گا جاؤ اس کی بخشش کروا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، عدل کریتا تھر تھر کمپن اچیاں شانہ والے، فضل کریتا بخشے جہان ایڈ گناہ والے۔ اگر ہمارا رب پکڑ کرنے پہ آئے تو اتنا بخش ربی گل شدید، تیرے رب کی پکڑ بہت، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر وہ معاف کرنے پہ آئے وہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ وہ مقدس کتاب جس کو ہم نے تاک میں سجا کے رکھا ہوا ہے، جسے ہم نے غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، جسے ہم سالوں سال کھولتے نہیں۔ حضرات گرامی، یہ کتاب جس کے اندر اتنا بڑا خزانہ محفوظ ہے، اتنا بڑا خزانہ محفوظ ہے کہ دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی محقق، کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے تمام علوم حاصل کر لیے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کل تو حال یہ ہو چکا ہے، کوئی مفتی ہے یا نہیں، ہم بڑی آسانی سے اسے مفتی کہہ دیتے ہیں۔ کوئی عالم ہے یا نہیں، اسے بڑی آسانی سے عالم کہہ دیتے ہیں۔ کوئی حافظ ہے یا نہیں، اسے بڑی آسانی سے حافظ کہہ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، فاضل بریلوی حافظ قرآن نہیں تھے، عالم دین تھے۔ جب اسے حافظ قرآن کہا گیا تو فاضل بریلوی نے کہا کہ میں حافظ قرآن نہیں، مگر جب بار بار لوگ کہنے لگے تو فاضل بریلوی نے 1 مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج تو بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے، آج تو بہت ساری آسانیاں ہیں۔ حضرات گرامی، پہلے علماء نے، پہلے لوگوں نے اتنی مشقتیں اٹھا کر، اتنی محنت کر کے اس قرآن کی تعلیم کو، مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ ہم تو بڑی آسانی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ کربلا والوں کا چل رہا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان دی اس اسلام کی خاطر، اپنے بچوں کو قربان کیا اسلام کی خاطر۔ اگر امام حسین اپنی جان قربان نہ کرتے، اپنے بچوں کو میدان کربلا میں شہید نہ کرتے تو حضرات گرامی یہ اسلام ہم تک یوں نہ پہنچتا۔ جب جب کسی یزید نے سر اٹھایا تب تب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین یا امام حسین کے غلاموں کو کھڑا کیا ہے ان کا جواب دینے کے لیے۔ یہ آج تک جو ہے حسینیت زندہ ہے، امام حسین زندہ ہیں، یزیدیت مٹ چکی ہے۔ اگر دوبارہ سر اٹھائے تو عاشقان حسین دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم کہتے ہیں بڑی آسانی سے، اور اتنی آسانی کے باوجود ہم مساجد کا رخ نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے تپتے ہوئے میدان میں، جنہوں نے جو ہے 3 دن تک پانی سے پیاسے رہ کر بھوکے رہ کر میدان کربلا میں اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے شجر کی سنچائی کے لیے اپنے خون سے اس اسلام کی سنچائی کی اور اس کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حضرات گرامی، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ ہو۔ تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے،
جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو. آج تو دنیا نبی کو بھی کہہ رہی ہے تو ونعوذ باللہ من ذالک. حضرات گرامی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن پر قرآن پاک کا نزول ہوا. تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو نزول کہاں ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے. یہ بڑی مقدس کتاب ہے. قرآن کے الفاظ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آئے مگر قرآن کا جو مفہوم تھا جو تفسیر تھی اس کو میرے رب نے براہ راست محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھا دی. جب جبرائیل امین آئے الف لام میم میرے نبی نے فرمایا علم تو میں جان گیا. کہا کاف ہا یا عین صاد معنی کس نے سمجھایا تفسیر کس نے بتائی؟ میرے نبی نے فرمایا علم تو میں جان گیا. لہذا جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ جبرائیل امین کے ذریعے آئے مگر تفسیر جو تھی جو حقائق تھے وہ میرے رب نے براہ راست اپنے نبی کو سکھا دی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. آؤ دروازے کی بات کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کی بات بعد میں کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہوں اتنا لکھوں کہ 80 اونٹ وزن کے تیار ہو جائے. آگے فرماتے ہیں اگر میں پورے قرآن کو چھوڑ کر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں لکھنا چاہوں اتنا لکھوں کہ 80 اونٹ وزن کے تیار ہو جائیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو بھی چھوڑ دوں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا چاہوں اتنا لکھوں کہ 80 اونٹ وزن کے تیار ہو جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر پوری بسم اللہ کو چھوڑ کر بسم اللہ کی جو با ہے اگر میں اس پر لکھنا چاہوں اتنا لکھوں کہ 80 اونٹ وزن کے تیار ہو جائیں. تو میرے رب نے کیا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں قرآن کو 7 آیتوں میں اس کے حقائق بیان فرما دوں گا اور 7 آیتوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حقائق ہیں وہ الف لام میم کے الف میں بیان فرما دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ کی باقی تفسیر کرنا چاہوں تو اتنا لکھوں کہ 80 اونٹ وزن کے تیار ہو جائیں. حضرات گرامی یہ تو بات تھی دروازے کی. اب جو علم کا شہر ہے جو علم کا خزانہ ہے اس کے پاس کتنا علم ہوگا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے رب کا اعلان ہے اے محبوب ہم نے وہ سکھا دیا آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ کے اوپر اپنے تیرے رب کا فضل و کرم ہے. اتنا سکھایا کہ ہم نہیں تول سکتے ہم نہیں ناپ سکتے. دینے والا جانے یا لینے والا جانے. حضرات گرامی آج ہم یہاں جمع کیوں ہوئے؟ آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد ایک مدرسے کے افتتاح کے لیے تعلیم کے آغاز کے لیے جو کہ تقریباً 2012 سے یہ ادارہ چل رہا تھا. کچھ مجبوریوں کے کارن یا کسی وجہ سے بیچ میں رکاوٹیں بھی آئی پریشانیاں بھی آئی تو لہٰذا اس سال انہوں نے بڑے منظم طریقے سے اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کو مذہب اہل سنت والجماعت کے مضبوط قلعہ بنائے. اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اراکین ہیں معاونین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محبتوں کو سب کے کام کو قبول فرمائے اور بہتر صلہ عطا فرمائے. حضرات گرامی آج مدارس اسلامیہ کی کتنی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مدارس اسلامیہ کو یوں ہی رہنے دو. مدارس اسلامیہ کہ یہ جو بچے ہیں یہ جو ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کو مت چھیڑو. اگر ان کو چھیڑا
اگر ان کو ختم کیا تو جو حالات میں دیکھ کر آیا ہوں، جو اسپین کے حالات ہیں، جو انگریزی ملکوں کے حالات ہیں، وہی حالات یہاں کے بن جائیں گے۔ لہذا جو مدارس ہیں انہیں چھیڑو مت، ان کا ساتھ دو، ان کا فروغ دو۔ حضرات گرامی، اگر صحیح معنی میں کام کیا جائے، خلوص نیت کے ساتھ کام کیا جائے تو حضرات گرامی یہ مذہبی قلعے ہمارے کام آئیں گے، ہماری اولاد کے کام آئیں گے۔ یہاں تک صرف مدرسے کا بچہ ہی یہاں سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس علاقے میں بھی اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر ایک بچہ پڑھ کے جاتا ہے تو وہ اپنے علاقے کا سدھار کرتا ہے۔ آج کسی مدرسے میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو بول رہے ہیں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مدارس جو چلاتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی رات کہیں ہوتی ہے، صبح کہیں ہوتی ہے، شام کہیں ہوتی ہے، دوپہر کہیں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ لوگ یوں ہی نہیں آگے پیسے ڈال جاتے، بلکہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے، انہیں ملنا پڑتا ہے، اپنے گھریلو کام چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت ساری مجبوریاں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سب کچھ چھوڑ کر اداروں کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پھر یہ ادارے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کو حافظ قرآن ملتے ہیں، پھر آپ کو عالم دین ملتے ہیں، پھر آپ کو مفتیان نظام ملتے ہیں، پھر وہ علماء ملتے ہیں جو آپ کے مذہب کی، آپ کے اسلام کی صحیح معنی میں رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام نے ہر موڑ پر، ہر جگہ میں ہماری رہنمائی فرمائی، مگر اسے سمجھائے گا کون؟ وہ سمجھائے گا جو ادارے سے، جو مدرسے سے پڑھ کے آیا۔ اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں، جا کے دیکھیں یہاں کے حالات کیا تھے۔ 800 سال یا کئی سو سال ہمارے لوگ رہے، نام و نشان تک مٹا دیا۔ کچھ نشانات جو باقی ہیں وہ مسجد کی شکل میں ہوں یا مینار کی شکل میں ہوں یا کوئی بھی ہو، آج دیکھو ان کی جو کارکردگی ہے، ان کا جو کام ہے، اس کو دیکھو۔ پھر اس انجینئر پہ غور کرو کہ قطب مینار بنانے والا انجینئر کہاں سے آیا تھا، اس کو کس نے تیار کیا تھا، یہ مساجد کی تعمیر کرنے والا انجینئر کہاں سے آیا تھا، یہ جو مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے انجینئر کہاں سے آیا تھا۔ تو حضرات گرامی، یہ کسی یونیورسٹی نے نہیں، یہ کسی انگریزی اسکول نے نہیں، بلکہ یہ تمام مدارس اسلامیہ نے دیے تھے۔ آپ معلومات حاصل کر کے دیکھو۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا وہ بھی مدرسے سے، کوئی عالم ہوتا تھا وہ بھی مدرسے سے، اگر کوئی سائنسدان ہوتا تھا وہ بھی مدرسے سے، کوئی انجینئر ہوتا تھا وہ بھی مدرسے سے۔ آج ہم نے دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا، صرف دینی تعلیم تک محدود رہ گئے، لہذا ہماری قوم پیچھے دھکیلی جا رہی ہے، ہماری قوم بہت پیچھے جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو حق ہے۔ اگر یہاں کے اراکین ہیں، یہاں کا کوئی ذمہ دار ہے، آپ کو، ہمیں سب کو حق ہے اس سے حساب لینے کا، مگر بلا وجہ اگر باتیں کریں گے تو گناہگار ہم ہوں گے۔ اگر ہم نے 10 روپے نہیں دیے تو باتیں کریں گے تو گناہگار ہم ہوں گے۔ لہذا پوری قوم اگر مضبوط کھڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز کی ایک ادارہ کیا ہے، ایسے 10 ادارے بنا ڈالیں گے۔ حضرات گرامی، کسی ادارے میں اگر کوئی 100 بچے پڑھتے ہیں تو 100 کے 100 عالم یا حافظ نہیں بن جاتے۔ پورے ہندوستان میں، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ گھوم کے دیکھ لو، اگر 100 بچے 100 کے 100 حافظ قرآن نہیں بنتے، ان میں سے 10 ہی بنتے۔ 10 لے کے چلو، اگر 10 بن گئے تو پوری قوم کا دیا ہوا پیسہ کام آ گئے، پوری قوم کی محنت کام آ گئی۔ اور ان 10 میں سے اگر 3 یا 2 یا 1 نے بھی عمل کر لیا تو ہمارا لگایا ہوا روپیہ، اساتذہ کی ہوئی محنت، اراکین کی ہوئی محنت، وہ ساری کی ساری کام آ جائے گی۔ تو لہذا آج ہم اور آپ ایک دینی ادارے کی تعلیم کے آغاز کے سلسلے میں جمع ہوئے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ ٹانڈا پور ملک کے نام سے، امید ہے کہ جس طریقے سے آغاز ہونے جا رہا ہے، رب تبارک و تعالی یوں ہی دن دونی رات چوگنی ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، مگر
ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قدمیں، سخنیں، درہمیں، 3 طریقے سے ان اداروں کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم نے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ ادارے نہیں چلیں گے۔ جب ادارے نہیں چلیں گے، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، موجودہ حکومت جو کر رہی ہے، تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی۔ کسی کے مشن کو فیل کرنا ہے، کسی کے مشن کو ناکام بنانا ہے، اے مسلمانوں مضبوط ہو جاؤ، اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے، پھر یہ وہ قوم ہے کہ جو دریا بھی پار کر جاتی ہے، جو سمندروں کی پرواہ نہیں کرتی، دریاؤں کی پرواہ نہیں کرتی۔ ارے یہ وہ قوم ہے جب کسی ملک کو آباد کرنے کے لیے، جب کسی ملک کو آزاد کرنے کے لیے جاتی ہے تو واپس جانے والی بیڑیاں بھی جلا ڈالتی ہے۔ یہ سوچ کے نہیں جاتے، وہ کفن باندھ کے جاتے ہیں کہ یا تو شہید ہو کے آئیں گے یا مذہب اسلام کا جھنڈا گاڑ کر آئیں گے۔ یہ وہ قوم ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہمارے اکابرین نے کیا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مذہب اسلام کی سچائی کیسے کرنی ہے، ہمیں اس کی آبیاری کیسے کرنی ہے۔ ایک وقت وہ تھا، تقریباً ان علاقوں میں ایک ہی ادارہ تھا، جامعہ مجددیہ رضویہ پاشا کا، اور آج الحمدللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ ادارے کھل رہے ہیں، کام بڑھ رہا ہے۔ اور اگر اس قوم نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھولتا جائے گا۔ حضرات گرامی، ایک خوشخبری اور سنا دوں آپ کو کہ سرحد شریف کی سرزمین پر کیرلا کی تنظیم کی جانب سے 10 کنال یا 12 کنال جگہ خرید لی گئی، اور وہاں پنجاب کا مرکزی ادارہ بنے گا، اور وہاں یہی نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی ہوگی اور دنیاوی تعلیم بھی ہوگی۔ جہاں ایک طرف ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، دوسری طرف وہی بچہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہی بچہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہی بچہ وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں بھی اپنے اداروں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر ہم تبدیلی لائیں گے، یہ قوم ساتھ دے گی۔ یہ نہیں کہ بچہ باہر گیا، بچے کا دل نہیں لگا، 4 باتیں سنائی تو ہم نے بھی یقین کر لیا۔ حضرات گرامی، آخری بات آپ کو بتاؤں، حضرت امام محمد، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں امام محمد۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے جاؤ بچے کما کے لاؤ، میرا سہارا تو یا جا کما کے لاؤ۔ بچہ جاتا کمانے کے لیے، پیڑ کے سائے کے تلے ایک بزرگ نظر آتا ہے جو کہ درس و تدریس میں مشغول ہے، جو کچھ بچوں کو بٹھائے پڑھا رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر وہ بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن امام محمد کی والدہ ان کے پیچھے گئی، جا کے دیکھا کہ یہ میرا بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ جب گئی، جا کے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کر۔ آج کیا ہے، آج کمرے ہیں، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، سارا انتظام ہے۔ ارے وہ بھی علماء تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس موم بتی ہوا کرتی تھی، ہم رات کو موم بتی جلا کر رات جو دیر تک پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی ہمارے اکابرین تھے۔ آج تو ساری آسانیاں اس کے بعد ہمارے بچے حاصل نہیں کر پاتے۔ تو حضرات گرامی، جب وہ ضعیفہ گئی، جا کے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اے بزرگ، آپ کیوں ان بچوں کو بیکار کر رہے ہیں؟ میرا یہ ایک ہی بچہ، میرا ایک ہی سہارا ہے، یہ کماتا ہے اور میں کھاتی ہوں، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، لہذا آپ نے اس کو کس کام کے لیے لگا دیا؟ امام اعظم جواب دیتے ہیں، اے بھائی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ بچہ بادشاہ وقت کے ساتھ فلاں چیز کے ساتھ ناشتہ کر رہا۔ اس نے کہا، امام اعظم نے فرمایا کہ تیرا یہ لڑکا بادشاہ وقت کے ساتھ فلاں چیز کے ساتھ ناشتہ کر رہا۔ تو لہذا امام محمد بہت بڑے عالم دین بنے، جنہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ایک وقت آیا کہ ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ آپ ناشتہ کر رہے تھے، تو دوران ناشتہ وہی چیز جب سامنے آئی تو آنسو نکلنے لگے۔
آپ رونے لگے، استاد کی بات کہی ہوئی یاد آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے استاد نے کئی سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ایک دن آئے گا، میری ماں کو کہا تھا کہ تیرا بیٹا بادشاہی وقت کے ساتھ فلاں چیز سے ناشتہ کرے گا، آج ہو بہو وہی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، مگر وہ باادب بانصیب تھے، ان کے حالات یہ تھے، امام اعظم کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کروں۔ تو جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کے پاس، امام اعظم کے پاس ایک سائل آتا ہے، تو وہ سائل آ کر سوال کرتا ہے، تو امام اعظم اپنے شاگرد کے پاس بھیجتے ہیں بطور امتحان۔ تو سائل جا کے سوال پوچھتا ہے، امام اعظم نے پہلے بتا دیا کہ اگر وہ یہ مسئلہ کہے گا یوں جائز ہے تو آپ کہنا آپ غلط بتا رہے ہیں، اگر کہے گا اس طریقے سے ہے تو آپ کہنا غلط بتا رہے ہیں۔ لہذا مسئلہ کیا تھا کہ دھوبی نے کپڑا غصب کر لیا، دھوبی کو کپڑا دیا دھونے کے لیے، انہوں نے کپڑا چھپا لیا، تو لہذا مسئلہ درپیش یہ آیا ہے کہ اس دھوبی کے اجرت کے پیسے یعنی کپڑے دھونے کے پیسے دینے ہیں یا نہیں۔ شاگرد کے پاس سوال کیا تو شاگرد نے کہا ہاں دینے ہیں۔ تو سائل نے کہا، سوال کرنے والوں نے کہا آپ کا مسئلہ غلط، پھر کہا تھوڑا غور کرنے تو، کہا نہیں دینے، کہا آپ کا مسئلہ غلط، دونوں طریقے سے کہا چل میرے استاد کے پاس۔ جب استاد کے پاس گئے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی۔ دیکھو یوں ہی نہیں فتویٰ دے دیتے، کتنی باریکی سے سوچتے تھے۔ کہا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس دھوبی نے کپڑا، دھوبی کی جو نیت تھی وہ کپڑا دھونے سے پہلے بدل گئی تھی یا بعد میں بدلی۔ اگر کپڑا دھونے کے بعد بدلی ہے تو اس نے تمہارا سمجھ کر دھویا ہے تو اجرت دینی پڑے گی، اگر دھونے سے پہلے ہی نیت بدل گئی ہے تو اپنا سمجھ کے دھویا ہے تو نہیں دینی پڑے گی۔ حضرات گرامی، اگر ہم اپنے اکابرین کے راستے کو اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔